अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। इतवार की शब सीटीडी के डीएसपी अली रजा को करीमाबाद पर मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करके उस वक्त शहीद कर दिया जब वो वहीं पर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे थे। गाड़ी उनके पास बुलेट प्रूफ बम प्रूफ थी, लेकिन जब वो उतरे और अंदर जा रहे थे कि इसी दौरान मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने फायरिंग करके उन्हें शहीद कर दिया। इतलात ये हैं कि जब उनकी मैयत को अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया गया तो उस वक्त थ्रेड्स आईं, और जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर जो है वहाँ पर जो थ्रेड्स में मुलविस अफसरान हैं उनको वहाँ से जाने का मशवरा दिया। उसके बाद दोपहर को 12 बजे पीर के रोज गार्डन हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा रखी गई, लेकिन फिर सिक्योरिटी थ्रेड्स आईं और नमाज जनाजा का मुकाम तब्दील करके सीपीओ में रखा गया और वहाँ नमाज जनाजा अदा की गई, जहाँ वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार, सूबाई वजीर सईद गनी, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, एसएसपी सीटीडी तारिक मस्तोई, राजा उमर खिताब, मजर मशवानी और उस समय दीगर आला अफसरान शरीक हुए, जिसमें फ़ौजी, सिविल सोसाइटी के अफसरान, और उन्होंने वहाँ पर नमाज जनाजा अदा की। उसके बाद इनकी एक और नमाज जनाजा जो है वो अंचोली में इमाम बारगाह में अदा की गई, जहाँ पर सारे अफसरान जो हैं वो वहाँ शरीक हुए, क्योंकि यहाँ सीपीओ में हर आदमी नहीं जा सकता था। तो ये थ्रेड्स थी जो कि जिसकी वजह से मुकाम तब्दील किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट जो है अली रज़ा की वाक़े की जो है वो आ गई, जिसमें कहा गया कि 2 हफ्ते से इनकी रैकी हो रही थी। सीटीडी को ये पता होना चाहिए था कि 2 हफ्ते से उनकी रैकी हो रही थी, लेकिन पता न चल सका। मुल्जिमान जो है इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान पहले से वहाँ मौजूद थे। उन्होंने फायरिंग की, 11 खोल मिले हैं, 2 कमर में गोलियां लगी हैं अली रज़ा को और 1 सर पर गोली मारी गई। 4 गोलियां कुल लगी। जियो फेंसिंग भी हो रही है। एसएसपी सेंट्रल जीशान शफीक भी वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे देखे। वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, लेकिन अब शायद हसास इदारों को कोई क्लू मिल गया है जिस पर वो छानबीन कर रहे हैं, और जियो फेंसिंग भी होगी, खाके भी बनाए जाएंगे, ये तमाम चीज़ें। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अली रज़ा जो है वो एक दरवेश और मलंग किस्म का अफसर था। मेरे उसके साथ 1998 से ताल्लुकात थे। उसने उस टाइम ये एसएचओ बफर जोन रहा, फिर सीआईए में 5 साल नौकरी रही, 18 साल से वो सीटीडी में था। मलंग किस्म का, उसने कभी भी गनमैन नहीं रखे अपने साथ, कभी भी। इस वक्त भी वो जिस यूनिट का लियारी सेल चला रहा था वो सीटीडी के अंदर, उसमें 40 के करीब एहलकार हैं, लेकिन वो अपने साथ कभी भी एक पुलिस एहलकार भी उसने नहीं रखा, न गनमैन न गार्ड। और 2 पिस्टल, 1 कलाशन उसके साथ होती थी, लेकिन वो ऐसे ही लेके जाता था और वापस आकर ऐसे ही दफ्तर में रखवा देता था। फिर जब जाता था तो ले जाता था। ये वो जगह थी जहाँ वो दोस्तों के साथ बैठा करता था। वहीं पर इसकी रैकी हुई और वहीं उसे निशाना बनाया गया। जरा ये बताते हैं कि कुछ अरसा कब चौधरी सफदर हो गए सीटीडी इंचार्ज, खुर्रम वारिस है, और उस समय दीगर अफसरान हैं, उनसे गार्ड जो है वो विड्रॉ कर ली गई थी। जो गनमैन गार्ड होते हैं वो इनके पास नहीं थे। खैर, उनके पास बड़े बड़े यूनिट है, वो रख सकते हैं, लेकिन एक गार्ड जब दी जाती है तो वो एक मखसूस होती है, तो फिर वो चलता है उसके साथ, उसके घर पे भी होती है, कहीं पे भी होती है। लेकिन अफसरान की मुझे मंतक समझ में नहीं आई क्यों विड्रॉ कर ली गई, और ये गार्ड उनसे विड्रॉ कर ली गई, जिसकी वजह से अब ये सानहा पेश आया। बहुत बड़ा नुकसान है। अली रज़ा चौधरी असलम का दस्ते रास्त समझा जाता था।
اس کے ساتھ راجہ خالد، وہ بھی دستے راست سمجھا جاتا تھا کہ راجہ خالد اس وقت اینٹی اسٹریٹ کرائم کیماڑی کا وہ انچارج ہے۔ راجہ خالد کے پاس بھی سیکیورٹی تھی، وہ بھی واپس لے لی گئی۔ وہ ایس ایچ او پاک کالونی تھا، اسے ہٹا دیا گیا کیونکہ نان اپر کوالیفائڈ تھا۔ گن مین بھی واپس لے لیے گئے۔ پرابلم ساری یہ ہے کہ اس نے 42 روز میں 37 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا، 3 ہلاک کیے، 50 سے زائد پسٹل اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی، لیکن نان اپر کوالیفائڈ تھا۔ آئی جی صاحب کی منطق ہے، ان کا ایک آرڈر ہے، نان اپر کوالیفائڈ نہیں تعینات ہوں گے، اور گارڈ بھی لے لی گئی ہے۔ اب ایک رائٹ ہینڈ جو تھا علی رضا تھا، لیفٹ ہینڈ چودھری اسلم کا راجہ خالد تھا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ راجہ خالد کس طریقے سے سروائیو کرے گا۔ لازمی ہے وہ بھی اینٹی اسٹریٹ کرائم کا انچارج ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاک کالونی میں آپریشن، اور اس وقت کیماڑی ٹاؤن میں آپریشن جو ہے وہ راجہ خالد ہی کر رہا ہے۔ ایک الفجر نامی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی، تاہم ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصف اعجاز شیخ، ان کا یہ کہنا ہے کہ الفجر نامی کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک پیج ہے جس نے ذمہ داری قبول کی، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے بھی ان کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اب وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجاد، ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 مختلف زاویوں پہ تفتیش کرنا ہے۔ ایک یہ لیاری گینگ وار سیل کے انچارج تھے، ایک تو اس پہ تفتیش چل رہی کہ پرانی کوئی کہانی نہ ہو۔ اس کے علاوہ سیکٹریل معاملہ، سیکٹریل کلنگ والے معاملے پہ، کیونکہ محرم بھی ہے اور یہ اہل تشیع بھی تھے، اس پہ بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اور تیسرا یہ کالعدم تنظیموں کے خلاف انہوں نے بڑا کام کیا، بڑے ملزمان گرفتار کیے، تو اس پہ بھی چھان بین جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے ان ملزمان کو۔ اب سنیں، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا کہ وزیر داخلہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی تو ان کی تدفین کا چل رہا ہے، فنرل ہو جائے، اور افسر صاحبان بھی غم بھی ہے، افسروں میں غصہ بھی ہے، اور ضرور اس کی میں نے ابھی انسٹرکشن دی ہیں سی ٹی ڈی، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کو اور آئی جی کو، کہ اس کو ایک پراپر بیٹھ کر اس پر آپ ورک آؤٹ کریں، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو آپ کے پاس بھی لے کر آئیں گے، جو چیزیں ظاہر ہوں گی آپ کو بتائیں گے، اور جو ملوث ہیں ان کو کیفر کردار پر۔ آپ نے سنا یہ کچھ روز قبل تک تو بالکل شہر کراچی امن میں تھا، محرم الحرام میں کراچی کو کوئی تھریٹس نہیں تھی، ایک دم تھریٹس بھی ہو گئیں، اور سی ٹی ڈی کو بھی اتنی تھریٹس ہو گئیں، اور سی ٹی ڈی کے افسران نے سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کو، یہ اہلکار ہی ہوتے ہیں، افسران تھوڑی ہوتے ہیں جو یہ آپریشن کے اندر ہوتے ہیں، اہلکار ہوتے ہیں۔ اب آپ نے ان اہلکاروں کو سی پیک بھجوا دیا جو سڑکوں پہ کھڑے خوار ہوتے رہے، ان کو کسی نے نہیں لیا، ڈیفینس کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے خوار ہوتے رہے۔ یہ سی ٹی ڈی کے اہلکار نہیں تھے۔ ریکی تو سب کی ہوتی ہے، صرف افسران کی تھوڑی ہوتی ہے، سی ٹی ڈی اہلکاروں کی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے ان کو وہاں کر دیا۔ اس کے علاوہ سی ٹی ڈی کو آپ نے اب سیکیورٹی ڈیوٹی پہ ڈالا ہوا ہے، تو بھائی ان کا آپ ٹرانسفر کر دیں نا سیکیورٹی 2 میں، تاکہ ان کے اوپر سے لیبل تو ہٹ جائے کہ سیکیورٹی یہ سی ٹی ڈی کے نہیں ہے، اب سی ٹی ڈی کے بھی ہیں اور سڑکوں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو کس طریقے سے چلے گا؟ بہرحال ایک بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ آئی جی، ہمارے ذرائع یہ بتاتے کہ آئی جی صاحب نے جنازے میں سی ایم کو کہا کہ انہوں نے علی رضا کو کہا تھا کہ موبائل اور سپاہی لے لیں، گن مین، لیکن علی رضا نے منع کر دیا۔ حیرت کی بات ہے، اس طریقے سے تو ہماری اطلاعات نہیں ہے، لیکن شاید تصدیق نہیں ہو سکی، ہو سکتا ہے انہوں نے کہا بھی ہو۔ ہمیں بہت ہی کنفرم ذرائع، حکومتی ایک ذرائع نے یہ بات بتائی ہے جو وہاں جنازے میں شریک تھا، کہ آئی جی صاحب یہ کہہ دیتے۔ حیرت ہے کہ آئی جی صاحب کو یہ احساس ہو گیا کہ جوان شہید ہو رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اب جو بچ گئے ان کے لیے ہی کچھ کر لیں۔ ماضی دیکھ لیں آپ، چودھری اسلم کس طریقے سے شہید ہو گئے، تو
اب جو بچے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے کچھ گن مین دے دیں, گارڈ دے دیں. یونٹ تو خیر پورا ان کے پاس ہے, لیکن ایک مخصوص ہوتا ہے جو ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے, جو الرٹ ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کارروائی ہوتی ہے, اور اس کیا انہیں گن مین گارڈ ملتی ہے یا نہیں ملتی, یا اسی طریقے سے افسران جو ہیں سیکیورٹی خدشات کا شکار رہیں گے, کیونکہ آپ کارکردگی تو 100% مانگتے ہیں, اپنی طرف سے 10% بھی نہیں دیتے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان افسران کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کو گارڈ گن مین ملتے ہیں یا نہیں ملتے, یا اسی طریقے سے صورتحال رہے گی. ہم اپنے ناظرین کو اگلی صورتحال سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.